الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی 8 اور 9 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ مالک ہے شرق و غرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس بنائے رکھیے اسی کو اپنا کار ساز۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سے پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اور آپ کے حوالے سے تمام امت مصطفیٰ کو یہ ترغیب دی ہے کہ رات کو قیام کیا کرو، تہجد کی ترغیب دی ہے۔ اس کے پھر فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ رات کو قیام کیا کرو، نماز و قرات میں شب بسر کیا کرو، یعنی قرآن کریم تلاوت اس میں ہوتا ہے، اور ذکر الہی رات دن صبح و شام کرو۔ یہاں ذکر کا تذکرہ ہے۔ عبادات جیسے نماز ہے، افضل ترین عبادات ہے، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا قرآن کریم کی تلاوت سے یا نماز سے جب تک دل ذاکر نہ ہو۔ ساری بات نماز بھی زبان سے ادا ہو رہی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ادا ہوتی۔ باقی بھی اذکار ہیں، قرآن کریم ہے، زبان ہی ادا کرتی ہے، لیکن جب تک دل اس کا ذکر نہ کرے تب تک بات بنتی نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اور حق یہی ہے کہ صرف دل کا ذکر ہی حقیقی ذکر ہے، کیونکہ ذکر کا معنی ہوتا ہے تراد الغفلاتی، تراد الغفلاتی، کہ غفلت کو دور بھگانا۔ اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل ذاکر ہو، بندے کا دل ذکر کرے، کیونکہ زبان جو ہے انسان کی بسا اوقات ذکر کرتی ہے لیکن دل غافل ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں، دل میں کوئی باتیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، بزنس کی بات اور چل رہی ہوتی ہے، نماز کے دوران ہی دل بزنس کر رہا ہوتا ہے، زبان نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے ذکر کو، سچی بات تو یہی ہے، ہم لوگ بڑے غافل لوگ ہیں، ذکر کہنا بڑی زیادتی ہے۔ آیت میں جو لفظ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو تبتل جو ہے اس کا مفہوم سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے: انقطع الیہ تعالی بالعبادۃ وجرد نفسک عما سواہ عز وجل واستغرق فی مراقبتہ سبحانہ۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا، اور اپنے نفس کو ما سوا کے خیال سے پاک کر دے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مراقبہ میں مستغرق ہو جا۔
اب عزیزان گرامی قدر اس آیت سے یہ کو مطلب نہ سمجھے کہ ہر چیز انسان چھوڑ دے، رہبانیت اختیار کرے، جیسا کہ اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے رہبانیت اختیار کی ہے، منع ہے رہبانیت۔ اس آیت کا یہ پھر مطلب نہیں نکلتا کہ انسان دنیا سے ہی قطع تعلق کر لے، ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کو چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ نہ گھر سے کوئی سروکار ہو، نہ اہل و عیال کا خیال ہو، جیسے لوگ نکل جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ تبلیغیں کرتے رہتے ہیں، گھر کا خیال نہیں ہے، پیچھے سے سچی بات ہے وہ جس طرح پنجابی چاہتے ہیں نا، کھار دی ترٹی چوڑ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں بچہ کدھر ہے، ماں کدھر ہے، باپ کدھر ہے، بہن کدھر ہے، بھائی، حالات گھر کے اچھے نہیں رہتے۔ اس قسم کے تبتل کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا رہبانیت فی الدین، کہ اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عمر کو ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولضیفک علیک حقا۔ ترجمہ کیا ہے کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طلب ہی نہ رہے، دل میں، باقی تو خیال رکھیں گے نا آپ۔ اب دل کسی کو پیسے تو نہیں دیتا نا، عمل جو ظاہری ہے وہی پیسے دیتا ہے یا اس کی ہیلپ کرتا ہے، مینٹل اینڈ فزیکل جو ہیلپ ہوتی ہے۔ تو دل تو اللہ کا ذکر کریے، بنے ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ صوفیہ کرام کا یہ قول ہے کہ جس راہ کے ہم مسافر ہیں اس پر 2 قدم ہی اٹھتے ہی منزل آ جاتی ہے، یعنی جس راہ کے ہم مسافر ہیں 2 قدم اٹھائیں تو ہماری منزل آ جاتی ہے۔ الخطوۃ الاولی انقطاع عن الخلق والثانیۃ الوصول الی الحق، یعنی پہلا قدم مخلوق سے قطع تعلق کا ہے، انقطاع عن الخلق، مخلوق اس سے قطع تعلق ہے، یعنی محبت اس سے نہ بندہ رکھے اتنی زیادہ کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہ رہے۔ یہ نہیں ہے ماں باپ چھوڑ دے، بہن بھائی چھوڑ دیں، یا کوئی گھر والے چھوڑ دے، یا اپنے آپ بھی چھوڑ کے نہ نہائے نہ دھوئے نہ بال بنائے نہ کچھ بھی نہ گندا رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی پہلا قدم مخلوق سے قطع تعلق سے مراد یہ کہ ضروری کام جو فرائض واجبات سب کرے، جو اس پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہمسایہ ہے، گھر، سب کچھ کرے، لیکن دل سے اتنی محبت نہ کرے کہ ان کے بغیر اب چارہ ہی نہیں ہے، گزارے ہی نہیں ہے۔ دوسرا قدم وصول الی الحق ہے، والثانیۃ الوصول الی الحق، تفسیر مظہری۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دونوں چیزیں یعنی مخلوق کے ساتھ دل نہ لگانا اور اللہ کے ساتھ دل لگانا، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے مقصود منزل حیات کے لیے اور مقصود منزل آخرت کے لیے۔ غور فرمائیے اس آیت میں جو آیت نمبر 8 ہے، اس میں فرمایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ ربی کا، اپنے رب کے نام سے اسے یاد کرو۔ رب صفاتی نام ہے، یہ نہیں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّ کا، اپنے رب کو یاد کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ ربی کا، اپنے رب کے اسم کو، نام کو یاد کرو، یعنی اس کو صفاتی نام سے یاد کیا کرو، اور ذات جو ہے وہ تو تمہارے دل میں نقش ہونی چاہیے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو اس طرح جو ہے دوام ذکر سے دوام حقیقی مراد نہیں بلکہ دوام عرفی ہوتا ہے، یعنی الاکثار بقدر طاقت البشریہ، یعنی انسانی طاقت کے مطابق، الاکثار بقدر طاقتی، انسانی طاقت کے مطابق کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ایسا ذکر انسان کو تبتل کی منزل تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ کھو دیا، سب لٹا دیا، گھر کی
وہ بات میں نے پہلے کی ہے. ایسے ذکر سے دین اسلام میں ذکر اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہر وقت ادھر لگا رہا. نہیں, جتنی طاقت ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, القرآن, بس اللہ سے تم اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ انبیاء کا خاصہ ہے, عام انسان کا خاصہ نہیں ہے, عملی ثانی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, بس تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم میں استطاعت ہے, طاقت ہے. عزیزان گرامی قدر, بشرطے کہ پھر جذب الہی دستگیری فرمائے یا پھر شیخ کامل کی توجہ کشش نصیب ہو جائے. ذالک یقضی الی التبتل وسیلۃ الیہ بشرط الاجتباء عن اللہ تعالی کما یکون للانبیاء والافراد من الاولیاء والجذب من الشیخ. تفسیر مظری. حضرت یعقوب چرخی, ٹائم بہت ہو گیا ہے, حضرت یعقوب چرخی فرماتے ہیں, فارسی ہے, میں اس کا اردو ترجمہ بیان کر دیتا ہوں, وقت تھوڑا رہ گیا. وہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اہل تصوف ما سوائے اللہ کی نفی کرتے ہیں, یہی لا الہ الا اللہ, اور یہی معنی کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے, اور عنایت ازلی اور شیخ کامل و مکمل کی خدمت اس کا سبب بنتی ہے. اللہ کی عنایت اور خاصان حق کی عنایت کے بغیر عزیزان گرامی قدر اگر کوئی فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ عمل سیاہ ہوتا ہے. شیخ جو محبوب حق اور مجذوب مطلق ہوتا ہے, اس کی ایک نظر سے ظاہر و باطن کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے, جو طرح طرح کی ظاہری عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتی. اس لیے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ مرزوق من جذباتی کا ما یلی کو بے کرمی کا. الہی ہمیں اپنی کششوں سے وہ عطا فرما جو تیری شان کرم کے شایان ہو. جو آخری آیت رہ گئی تھی 9 نمبر جو ہے, اس میں فرمایا وہ مشرق کا بھی مالک ہے, مغرب کا بھی مالک ہے, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے, ہر کام اسی کی مرضی سے طے پاتا ہے, اپنی ساری ضرورتیں اسی کے سپرد کر دو, اور یقین رکھو پکا کہ وہ کار سازی فرمائے گا, اور دین و دنیا میں سچی کامیابی اے مومنو تمہیں نصیب ہوگی. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.